ہاں جی چلیے علی بھائی، ایک ہمیں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آفس سے ہم لوگ نکل رہے ہیں تو کراچی آپ کو پتہ ہے ٹریفک کا کافی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اکثر گھر پہنچتے 1.5 سے 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اتنے میں آج کل جو ہے آپ کو جو ہے حیدرآباد بھی بندہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اکثر کراچی میں اتنا ڈسٹینس شام کے وقت میں آفس میں ٹرن کرنے میں اتنا ٹائم بھی لگ جاتا ہے کہ اتنے میں تو بندہ حیدرآباد بھی پہنچ جائے. تو ہم نمازیں جمع کر لیں یا نمازیں جمع کریں نا جی، قصر تو نہیں کر سکتے. نمازیں جمع اس لیے کریں گے کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. اور میرا تو آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں نمازیں جمع کرنا انجینئر محمد علی مرزا، تو آ جائے گا کہ عام حالت میں صحیح مسلم میں اوپر ترے 10 حدیثیں ہیں 1633 سے لے کے آن ورڈ کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے نمازیں جمع کی ہیں، ظہر اثر کو بھی مغرب عشاء کو. تو آپ جمع کریں، وہ تو نماز گزارنے کے وقت سے تو بہتر ہے، یعنی اثر کا نماز کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم جو ہے راستے میں کوئی مسجد آ رہی ہے اگر ہم پڑھ لیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو خدا نہ خواستہ ہاں، لیکن مغرب سے پہلے اس کو پڑھ لیں. اگر آپ مغرب کے بعد پہنچتے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے آپ ظہر اثر کٹھی پڑھ لیں. نہیں، اثر تو ہم پڑھ کے نکلتے ہیں آفس سے، تو پھر تو مغرب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مغرب تو آپ شاہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں راستے میں اگر ہمیں مسجد مل رہی ہو، لیکن ہاں تو ٹھیک ہے، اگر ہم پہلے سے لیکن ارادہ کر کے لیکن میرے بھائی یہ جو راستے میں مسجدیں ملتی ہیں اور لمبے روٹ کے اوپر بھی لوگ گاڑیاں کھڑی کروا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکورٹی کی کنڈیشن میں یہ چیزیں ٹھیک کوئی نہیں ہے. میں تو مطلب بالکل کھڑی نہیں کروانے دیتا آئی ایس کو. عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تو کوئی بھی بندہ آ کے تو گن پوائنٹ کے اوپر جناب آپ کے وہ اتروا کے لے جائے زیورات ہی، اور آپ ایک مستحب کام کے لیے کام لوگوں کے کو مطلب فتنے میں ڈال رہے ہیں. چپ کر کے جا کے گھر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، مغرب عشاء تو قضا ہی نہیں ہو سکتی. مغرب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک مغرب عشاء کا وقت ہے، اور زور کا وقت زور سے لے کے مغرب تک وقت موجود ہے. مغرب سے 5-7 منٹ پہلے تک آپ مغرب عشاء جمع زور اور اثر جمع کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کیوں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور رسک ہے نا بہت بڑا. چلیے بھائی، یہ بتائیے کہ سوال ایک باہر سے ہے، ریلیٹیوز باہر رہتے اچھا امریکہ میں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ جاب ایسی ہے کہ ان کو کنٹینیوسلی وہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. ہاں کریں کیونکہ جو ہے وہاں پر نہیں دے رہے. اور سر باہر کے ملکوں میں تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں سب ویز میں وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی مسافر ہوتے ہیں. ان کو کہ صرف نمازیں جمع نہ کریں، قصر بھی کریں. زور کے 2 فرض پڑھیں اور 2 اثر کے پڑھیں، موجیں کریں. جتنی بیچاری وہ تکلیفیں وہاں اٹھا رہے ہیں نا، تو یہ ان کی نمازوں کی بڑی موج ہے. کیونکہ وہ تو عام سفر جو ہے وہ مطلب 1 گھنٹے اگر آپ سب وے میں سفر کر لیں، وہ تو 70-80 کلومیٹر سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بنے گا. ایون اگر 20 منٹ بھی آپ نے اگر سب وے میں سفر کیا ہے 20-25 منٹ، تو 20 کلومیٹر سے تو زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر دوسرے شہر میں چلیں گے، اگر اپنے شہر کے اندر ہے پھر تو وہ قصر نہیں کریں گے، پھر 4 زور اور 4 اثر جمع بہرحال کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ لکھیں نمازیں جمع کرنا، اس میں نے اسپیسیفکلی باہر کے ملکوں کے لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ نمازیں جمع کریں، روزانہ کریں جمع، زور و اثر جمع کریں، مغرب عشاء جمع کریں. لیکن فجر لاتے ہی پڑھنی ہوگی. ایک بندے نے سوال پوچھا کہ فجر اور زور جمع کر سکتے ہیں؟ میں کہ نا، ایڈی بھی نہیں کھلی چھٹی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن میں نماز کے 3 اوقات آئے ہیں، وہ شیعہ اکثر پیش کرتے ہیں نا، فجر کا وقت، زور و اثر کا اکٹھا، اور مغرب عشاء کا اکٹھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی طرح گھر کی جو خواتین ہیں جو بیچاری گھر کے کاموں میں بچوں کے اندر مصروف ہیں، بالکل نمازیں جمع کریں، بالکل نمازیں جمع کریں، اور ان کو نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فرضی پڑھیں. بالکل صحیح، پڑھیں صحیح یار. اصل مسئلہ یہ ہے. اب وہ آپ اتنی لمبی داڑھی کسی کی دکھا دے کسی بندے کو اور کہے کہ جی یہ داڑھی رکھنی چاہیے، تو داڑھی کبھی نہیں رکھے گا. ہم تو کہتے ہیں یار داڑھی رکھو، چاہے چھوٹی سی رکھو، شروع تو کرو، باقی پھر اللہ جتنی ہمت دے گا. ٹھیک ہو گیا.